صبح 6 بجے کے قریب اچانک ہی کیکے کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ رات کافی دیر وہ آفتاب کا انتظار کرتی رہی اور گزرتے وقت کے ساتھ آفتاب کی تصویر کو دیکھتے وہ مکمل اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکے تھے۔ بس اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا اور اب کنول کو راستے سے ہٹانے کا بھی پلان کر رہے تھے، لیکن اسی بات کو سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور کب وہ نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ کپڑے چینج کرتی وہ اسی راستے سے جہاں سے وہ آفتاب مینشن میں داخل ہوئی تھی وہیں سے باہر نکل گئی، جبکہ نکلتے ہوئے وہ کسی کی نظر میں آ چکے تھے۔ خان ولا تمہاری منزل، آفتاب نے اس کے سامنے آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسپاٹ انداز میں کہا۔ آفتاب کی اس بات پہ کنول کا دل دھڑکا، جیسے وہ اس کے اندر کے راز کو جان گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا ہے کیا میں نے؟ آئی برو اچکائی۔ یہیں آنا چاہتی تھی نا تم، ہے نا؟ پورے یقین سے کہتے اس کی کالی آنکھوں میں جھانکا۔ کنول ایک ٹک آفتاب کو دیکھے گئی۔ یہاں تمہیں پورے حقوق ملیں گے، میری بیوی ہونے کے، اس گھر کی بہو ہونے کے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا وہ قریب ہوتا گیا۔ اور امید کرتا ہوں تم بھی اپنے فرائض بخوبی سر انجام دو گی۔ چہرے کے قریب ہوتا اس کے چہرے پہ پھونک مارتا اسے آنکھیں بند کرنے پہ مجبور کر گیا۔ آپ مجھے یہاں قید نہیں کریں گے، وہ جو کہتا وہاں سے ہٹا اس کی بات پہ پھر سے رکتا اس کی جانب مڑا۔ اس خان ولا میں کیسے قید کر سکتا ہوں جبکہ تم ہمیشہ کے لیے میری قیدی ہو گئی ہو؟ معنی خیزی سے کہتا وہ ایک بار پھر کنول کے زخموں کو ادھیڑ گیا۔ کنول نے منہ پھیرتے سر جھٹکا۔ تم جہاں چاہے خان ولا کے اندر گھوم پھر سکتی ہو۔ ہاں، اگر خان ولا سے باہر جانا ہوگا تو ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اور پھر سے قریب ہوتا سخت نظروں سے کنول کو دیکھتا اس کے کان کے پاس اپنے لبوں کو لے جاتے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ تم ارسل سے ملی ہو، آئی سویر میں بھول جاؤں گا کہ وہ میری بہن کا شوہر ہے۔ میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ کہتے ہوئے اس کے کانوں کی لو کو شدت سے کاٹا کہ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹی اور شکوہ کہنا نظروں سے آفتاب کو دیکھا۔ نارمل انداز میں آگے بڑھتا گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتا وہ اب کنول کو مکمل نظر انداز کر گیا تھا، لیکن باہر نکلتے ہوئے اسے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کرنا نہ بھولا تھا۔ کمرے کے اندر ہم کیا ہیں کیا نہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ سب گھر والوں کے سامنے ہم ایک ہیپی کپل ہیں، سمجھی؟ لیٹس گو۔ آپ کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹیشنز نہیں کر رہے؟ آفتاب کے قدم با قدم چل کے آتی وہ آفتاب کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ ابھی تو آغاز عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ دھیرے سے گمبھیر لہجے میں کہتے وہ کنول کو چپ ہی کرا گیا۔ دروازہ کھولے دونوں آگے پیچھے باہر نکلے۔ سیڑھیوں کے پاس جاتے ایک لمحے کو کنول گھبرا گئی۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم میں سبھی ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ کنول کا دل سخت دکھا۔ سبھی مکمل اور مطمئن تھے، بس اس کی ماں یہاں نہیں تھی، بلکہ وہ اس دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی۔ ایک بے وفا آنسو آنکھ سے بہہ کے بے مول ہوا۔ یہ خان ولا اور اس کے در و دیوار، ان سب نے دیکھا ہوگا وہ ظلم کتنا تڑپی ہوگی میری ماں یہاں، اور آج یہ سب فرعونیت کا لبادہ اوڑھے سب کچھ بھول بیٹھے ہیں جیسے کوئی مریم تھی ہی نہیں۔ کنول کے اندر ایک آگ جل اٹھی تھی، وہ آگ جو پورے خان ولا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ چلیں؟ آفتاب نے بہت مان سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے ایک ایک سیڑھی نیچے اترنے لگا، جبکہ کنول کی نظر سامنے موجود تمام نفوس پہ تھی جن کے سر پہ ابھی پہاڑ ٹوٹنے والا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آفتاب کے پکارنے پہ سب کی نظریں یک بارگی اس کی جانب اٹھے۔ سربراہی سیٹ پہ براجمان ارباز خان سامنے دیکھتے سکتے میں ہی آ گئے۔ خانم نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ عباد خان کے دل کی تو دھڑکن ہی جیسے رک سی گئی۔
تینوں ہی اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ نظریں کنول کے چہرے پہ ہی تھیں۔ میٹ مائی وائف کنول آفتاب۔ آفتاب کے لفظوں نے وہاں موجود سبھی کو سانپ سونگھا دیا۔ آفتاب کو ان کی حالت سمجھ نہ آئی، جو یوں اتنی خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ آفتاب نے آئی بروز کاتے تبسم خانم کو دیکھا، جو مسکراتی آگے بڑھی اور کنول کو گلے سے لگایا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے ہماری بہو۔ تبسم خانم کو وہ چھوئی موئی سی گلابی گالوں والی پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی، اور ان کے بیٹے کی پسند تھی، کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ جبکہ آج صبح انہوں نے عباد خان سے اس بارے میں بات کی تو وہ نظر انداز کر گئے، ذرا بھی دلچسپی نہ دکھائی۔ البتہ شہیر اور انابیہ نے آگے بڑھ کے دونوں کا ویلکم کیا۔ شہیر آفتاب کے لیے بہت خوش تھا۔ دیجے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ناشتے کی ٹیبل پہ موجود نہ تھیں۔ آفتاب کے موبائل پہ آتی کال نے وہاں موجود باقی نفوس کو ہوش دلایا۔ آفتاب کال ریسیو کرتا ایک طرف ہو گیا، جبکہ کنول کی سخت نظروں سے سامنے موجود کوئی بچ نہ سکا۔ آئیں بیٹا، ناشتہ کریں ہمارے ساتھ۔ تبسم نے بہت پیار سے کنول کا ہاتھ تھامے اسے ٹیبل کی جانب لے جانا چاہا۔ امی جان، مجھے بہت ضروری کام آن پڑا ہے، آپ پلیز دیکھ لیجیے گا۔ آفتاب نے عجلت میں تبسم خان سے کہا۔ ارے بیٹا، ناشتہ تو کرتے جائیں، پیار سے پکارا۔ امی جان، آفس میں، کہتے ہوئے کنول کی جانب متوجہ ہوتا اس کے قریب ہوا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو امی جان سے کہہ دینا، امید کرتا ہوں کوئی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ نظروں ہی نظروں میں اچھی خاصی وارننگ دیتا، وہ دھیمے لہجے میں اسے باور کرواتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آئیں بیٹا، آپ ناشتہ کریں۔ تبسم نے کنول کو آگے کیا۔ ایک منٹ، وہیں رک جاؤ لڑکی۔ خانم کی اونچی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ سب نے سوالیہ نظروں سے خانم کو دیکھا، جبکہ ایک خاص چمک دیکھی کنول کی آنکھوں میں، جو خانم کو تپا گئی تھی۔ کون ہو تم؟ سیدھا اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے چہرے کو جانچتے پوچھا۔ کیوں، کان خراب ہیں آپ کے؟ کنول نے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ بدتمیزی نہیں، خانم نے انگلی اٹھا کے سختی سے وارن کیا۔ آفتاب نے آپ کو میرا تعارف کروا تو دیا ہے، مزید کیا جاننا چاہتی ہیں؟ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی وہ انہیں بری طرح ڈسٹرب کر گئی نے۔ سامنے کھڑے بت بنے عباد کو ایک نظر دیکھا۔ تمہارے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ نظریں سامنے عباد پہ ہی ٹکی تھی، جبکہ عباد کا وہ حال تھا، کاٹا تو بدن میں لہو نہیں۔ کنول نے سر جھٹکا۔ جسے کبھی باپ کا لمس محسوس نہ ہوا ہو، وہ باپ کا کیا نام بتاتی؟ اور ماں؟ آنکھیں نم ہوئیں، لیکن دل میں شدید نفرت کا احساس جاگا۔ میرے ماں باپ مر چکا ہے، کرب کی کیفیت سے گزرتے آنسو بامشکل روکے۔ بھابھی پلیز، تبسم نے ٹوکا، یہ میرا گھر ہے اور یہاں کے قوانین میں ہی بناتی ہوں۔ کسی بھی راہ چلتی کو خان ولا کی بہو نہیں تسلیم کر سکتی میں۔ فار گاڈ سیک ماما، آپ کو کوئی حق نہیں اس طرح کسی کے خاندان پہ انگلی اٹھانے کا۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں۔ شہیر نے ان کو اس بار ناراض ہوتے ٹوکا تو وہ دانت کچکچاتی رہ گئیں، جبکہ کنول پلٹ کے واپس اوپر کی جانب بڑھنے لگی کہ راستے میں سامنے ہی بت بنے کھڑے عباد پہ نظر جا ٹھہرے۔ کبھی معاف نہیں کرنا اس ظالم انسان کو، میرا بدلہ تم لوگی ان سب سے، وہ سب میری بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ کرو گی تم۔ ایک ہاتھ تھا جو آگے بڑھا تھا اور کنول نے تھاما تھا۔ اس ہاتھ کا لمس آج بھی اسے اپنے ہاتھ پہ محسوس ہوتا تھا۔ نفرت کی ایک نظر ڈالے وہ وہاں سے واک آؤٹ کرنے لگی کہ ٹھہریں کنول، تبسم بیگم نے پکارا تو ناچار اسے رکنا پڑا۔ یہاں آئیں اور ناشتہ کریں، بہت مان بھرے لہجے میں کہا، جبکہ سامنے کھڑی یہ عورت بھی اس کی ماں کی خوشیوں کی قاتل تھی۔ لیکن ابھی ان سب پہ یہ ظاہر کرنے کا صحیح وقت نہ تھا۔ خاموشی سے ایک چیئر گھسیٹ کے بیٹھتے اب کے نظر ارباز خان پہ پڑی، جس کی آنکھیں ابھی بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ آپ سب تو مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بہت پرانا قصہ یاد آ گیا ہو۔
تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ٹیبل کے سہارے ٹکاتی وہ براہ راست ارباز خان کو دیکھتے طنز سے کہا، جبکہ وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے وہاں سے نکل گئے۔ کمل نے نفرت سے سر جھٹکا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگایا، جبکہ خانم نے بھی منہ پھیرتے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ ایک عباد خان تھے جن کی آنکھوں میں محبت چھلک رہی تھی، لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے اندر کی تکلیف آج بہت بڑھ گئی تھی۔ ہو بہو آج آنکھ کے سامنے مریم کی تصویر تھی، وہ مریم جن سے کبھی وہ محبت کے دعوے دار ہوا کرتے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسے یہ سب جتنا آسان لگ رہا تھا، آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ اپنوں سے لڑنا سب سے مشکل کام تھا۔ اسے جو بھی کرنا تھا جلد ہی کرنا تھا، کیونکہ یہ خانم آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کیکے کو کال ملانے کا سوچا، لیکن اس کے پاس موبائل تو تھا نہیں۔ وہ تو اس کے بیگ میں تھا جو کل رات وہیں کہیں گر گیا تھا۔ اب کیکے سے کیسے رابطہ کروں؟ پریشان ہوئے۔ لینڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کچھ اور سوچنے لگی۔ شامی سلطان ہاؤس پہنچ چکا تھا اور سب کو انابیہ کی خیریت کی اطلاع کے ساتھ جو کچھ ہوا سب بتا دیا تھا۔ صد شکر خدا کا، میری انابیہ ٹھیک ہے، اور بھابھی؟ اس نے بھی اپنی فضول ضد بھی چھوڑ دی۔ جمیلہ خاتون نے شکر ادا کرتے لمبی سانس خارج کی۔ اگلے اتوار انہوں نے شہیر بھائی اور انا کا ریسیپشن رکھا ہے، سب کو انوائٹ کیا ہے، آپ کو فون کریں گے۔ شامی نے بنا کسی تاثر کے کہا تو فیاض صاحب کو کچھ کھٹکا۔ اکیلے ہوتے ہی بیٹے کی خاموشی کی وجہ جاننی چاہیے۔ بابا سب ٹھیک ہے، بس نہ جانے کیوں وہ عورت سے مجھے نیگیٹو وائبس آتی ہیں۔ وہ کہیں ہماری انا کو کوئی نقصان نہ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بیٹا، شہیر ہے نا، وہ حفاظت کرے گا ہماری بیٹی کی، مجھے پورا بھروسہ ہے اس پہ۔ وہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا ہماری بچی کو۔ فیاض صاحب پختہ لہجے سے بولے، انشاءاللہ ایسا ہی ہو۔ شامی نے زیر لب کہا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کون ہے یہ مارکس والی لڑکی؟ سیکیورٹی کیمرے میں ایک لڑکی کو بآسانی آفتاب مینشن سے نکلتے دیکھ کر اس وقت آفتاب اور فرقان دونوں ہی گہری سوچ میں تھے۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، یہ اندر داخل کیسے ہوئی؟ اتنی سخت سیکیورٹی اس سے پہلے یہ لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ فرقان کے پاس آفتاب مینشن کی تمام سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی۔ فرقان، مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے۔ آفتاب نے اسکرین پہ نظر آتے مارکس میں چھپے چہرے کو دیکھتے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس لڑکی کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، گہری سبز آنکھیں۔ کچھ تو ایسی بات تھی جو آفتاب کو اس میں کھٹک رہی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مانے نہ مانے، یہ مریم کی ہی بیٹی ہے، اور میں اسے ایک منٹ یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ خانم کمرے میں آتی پاگل سی ہو گئی تھی، جبکہ ارباز خان ریولنگ چیئر پہ بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سن رہے ہیں آپ؟ خانم نے ان کے پاس آتے شدت سے سکھ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا۔ ارباز خان نے ایک نظر ان کو چہرہ اڑا کے دیکھا اور اگلے لمحے انہیں کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا۔ ہماری خانم پہ اتنا غصہ جچتا نہیں۔ پل میں خانم کا غصہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ماتھا ٹکائے اپنا اپنا غم ہلکا کرنے لگے۔ خانم کا غم انابیہ سے شروع اور کنول پہ ختم، جبکہ ارباز خان کا غم مریم سے شروع خانم پہ ختم۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آفتاب کیسے کسی اور کو لا سکتے ہیں؟ وہ تو صرف میرے تھے، صرف میرے۔ پھر اس نے اپنے بال نوچے۔ کیا کمی تھی مجھ میں جو میں انہیں نظر نہ آئی؟ سارا غصے سے پاگل ہوئی تھی کنول کو دیکھ کے۔ وہ عروج سے بھی 2 ہاتھ آگے کی تھی۔
ہم دونوں بہنوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، ہمیں اتنا بے مول کر دیا۔ سادہ حلیے میں عروج کی آنکھیں بھی چھلک گئیں۔ وہ جو انابیہ کو دیکھ دیکھ کے روتی اور کڑتی تھی، آج بہن کی بھی اپنی جیسی حالت دیکھ کے اس کے پاس آ گئی۔ عروج آپی، سارا روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ آفتاب نے شادی، وہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی۔ عروج نے اسے تھپکی دی، فکر مت کرو، جنہوں نے ہمیں رلایا ہے اب ان کے رونے کا وقت آ گیا ہے، کسی کو بھی نہیں بخشیں گے۔ عروج نے سارا کے آنسو صاف کیے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شیر دل جب سے خان مینشن واپس آئے تھے بہت چپ چپ سے تھے۔ ان کی بیوی زمل انہیں یوں چپ دیکھ کے خود بھی افسردہ تھی۔ کچھ نہیں، بس آج اپنے کرم یاد آ رہے ہیں۔ ان کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ کوئی لمحہ نہیں تھا ایسا جب انہیں تبسم اور آفتاب کے ساتھ کی گئی زیادتی یاد نہ آئی ہو۔ یہ دوائی لے لیں۔ زمل نے آگے بڑھتے ان کو دوائی پلائی اور شیردل تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے۔ انہیں شدت سے انتظار تھا تو اپنے بیٹے کا کہ وہ کب آتا ہے، جس نے ان کو خون دے کے ان کے اندر کے سوئے اچھے انسان کو زندہ کر ڈالا تھا۔ وہ آفتاب سے مل کے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتے تھے۔ معافی تو وہ تبسم سے بھی مانگنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ کسی اور کی بیوی تھی۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو چپکے سے نکل کے تکیے میں جبس ہوا۔ زمل، لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے رخ موڑا تو زمل ایک نظر ان کی پیٹھ کو دیکھتے لائٹ آف کرتی باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ شامی نے رضیہ خاتون کو عجلت میں باہر جاتے دیکھا تو فوراً پوچھ بیٹھا۔ وہ ابھی ابھی سو کے اٹھا تھا، شام ہو رہی تھی۔ اچھا ہوا بیٹا آپ اٹھ گئے، چلیں میرے ساتھ آپ بھی۔ نہ جانے آپی کو کیا ہوا ہے، جب سے یونی سے آئی ہے بستر میں پڑی ہے۔ ابھی آپ کی خالہ کا فون آیا ہے، اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ اٹھ ہی نہیں رہی۔ پریشانی سے کہتے چادر اوڑھی۔ خالو کہاں ہیں؟ شامی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بیٹا وہ کام کے سلسلے میں کل سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، چلتے ہوئے بتایا۔ اندر ہی چلتے ہیں۔ ان کے صحن میں کھڑے ہوتے ادھر ادھر دیکھتے رضیہ خاتون نے شامی سے کہا، آپ جائیں، میں یہیں ہوں۔ شامی کو اندر جانا مناسب نہ لگا۔ رضیہ خاتون نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اندر بڑھ گئیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب کوئی باہر نہ نکلا تو وہ واپسی کے لیے مین گیٹ کی طرف آیا کہ شامی بیٹا جلدی اندر چلو، آبی بے ہوش ہے اور اٹھ ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ رضیہ خاتون کے کہنے پہ وہ اندر کی جانب بڑھا۔ وہ پہلی بار آبی کے کمرے میں آیا تھا، اسے عجیب تو لگا، لیکن سب نظر انداز کرتا سر جھٹکتا وہ آبی کے سر پہ پہنچ گیا جو بے سدھ بستر پہ پڑی تھی۔ ماتھا چیک کیا تو سخت تیز بخار میں تپ رہے تھے۔ نبض پہ ہاتھ گیا تو شامی کا دل دھک سے رہ گیا۔ نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ شامی نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ خالہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ امی جان، آپ گھر رہی خالہ کے پاس، میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ آبی کو گاڑی میں لٹاتے وہ مڑ کے ماں سے بولا۔ لیکن آپ اکیلے بیٹا کیسے؟ رضیہ خاتون پریشان ہوئی۔ بیوی ہے میری، ٹینشن نہ لیں، کر لوں گا مینیج۔ سنجیدہ انداز میں وہ اپنا حق اور رشتہ واضح کر گیا۔ ماشاء اللہ کتنا پیارا کپل ہے نا؟ آفتاب بھائی اور کنول کتنے پیارے لگ رہے تھے ایک ساتھ، جیسے میٹ فار ایچ ادر۔ انابیہ خوشی سے کہے جا رہے تھے جبکہ شہیر لیپ ٹاپ کھولے اپنا کچھ کام کر رہا تھا۔ لیکن آپ کی مما نے کہتے کہتے انا کی زبان شہیر کی گوری پہ رک گئی۔ انا یہاں آؤ۔ لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھتا اس نے انابیہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی شہیر کے پاس آئی۔
شہیر نے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ آپ کی مما کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہاری بھی مما ہے؟ شہیر نے اس کی ٹھوڈی کو چھوتے پیار جتاتے کہا۔ نہ بابا نہ، مما کہا تو وہ مجھے غصہ کریں گے۔ انابیہ فوراً منہ بناتے کہا اور اٹھنا چاہا تو شہیر نے اسے کس کے پکڑ لیا۔ وہ شہیر کو پیار سے گھورنے لگے۔ بیگم صاحبہ، اتنے پیار سے دیکھو گی تو بندہ پٹری سے اتر بھی سکتا ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے وہ بات ہی بدل گیا۔ شہیر نہ کرے نا، وہ ہنسے جا رہے تھے۔ کیا یار، ہنس کیوں رہی ہو؟ منہ باہر نکال کے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ آپ کی یہ مجھے گدگدی کر رہی ہے، بریڈ کی طرح اشارہ کرتے ہنستے ہوئے بولے۔ شہیر نے پھر سے وہی عمل کیا تو اس بار انابیہ زیادہ زور سے ہنسی، جس کا شہیر نے برا ہی منا لیا۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا۔ شہیر اسے اپنے ایک طرف بستر پہ لٹا کے دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ انابیہ کو شرارت سوچی اور وہ اس کے کان کے پاس آ کے دوپٹے سے اسے تنگ کرنے لگے۔ شہیر نے 2-3 دفعہ اسے پیچھے کیا، لیکن وہ بار بار دوپٹے کا کونا بنا کے اس کے کان میں گھساتی۔ بس پھر شہیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ساتھ ہی اس کی جانب مڑتا اس کی بولتی بھی بند کر گیا۔ انابیہ جھٹ پٹا کے رہ گئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی۔ دونوں کی معنی خیز خاموشی میں محبت پنپنے لگی تھی۔ وہ ہر لمحے کو دل سے جی رہے تھے، خوش تھے، آنے والے برے وقت سے بے خبر۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی آبی کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ مسٹر شاہ میر، اچھا ہوا آپ بر وقت انہیں ہاسپٹل لے آئے اور ان کی جان بچ گئی، ورنہ نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر بلال، یوں اچانک؟ شامی کے ماتھے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ شاید کوئی ٹینشن لی ہو۔ خیر، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے شامی کے کندھے پہ تھپکی دی۔ آبی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ شامی نے گھر فون پہ اطلاع دے دی، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی وہیں تھا کہ کیا ٹینشن ہوگی، جبکہ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب شاہ میر آبی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 دن سے آفتاب خان ولا نہیں آیا تھا اور نہ ہی کنول کا کیکے سے رابطہ ہوا تھا۔ خان ولا میں خاموشی سے چھا گئی تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ کنول جو روٹین کے مطابق وہاں رہ رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ ارباز خان اس کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا اور تب تک خانم کو چپ رہنے کا کہا تھا۔ دل پہ پتھر رکھے وہ کنول کو برداشت کر رہے تھے، جبکہ عباد خان کنول سے اکیلے میں مل کے اس سے بات کرنے کے موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، یہ ان کی مریم کی نشانی ہے، ان کی بیٹی، لیکن لب پھر بھی خاموش تھے۔ کنول نے بہت سوچا اور دل پہ پتھر رکھے وہ خان ولا سے باہر نکلی، ڈرائیور کو ساتھ لیا اور ارسل کے آفس پہنچ گئے، جانتے بوجھتے خود کو مصیبت میں ڈال لیا، کیونکہ آفتاب اس کے ایک ایک پل کی خبر رکھتا تھا۔ ارسل بھائی، آپ پلیز کیکے سے رابطہ کریں، مجھے نہیں لگتا وہ سیف ہے۔ کنول کا دل بہت پریشان تھا کیکے کو لے کے کہ تبھی کیکے اندر داخل ہوئی۔ سد شکر کہ تم ٹھیک ہو۔ کنول نے اسے دیکھ کے گہرا سانس خارج کیا۔ 1 منٹ، تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس رات مجھے وہاں چھوڑ کے تم خود بھی غائب اور وہ آفتاب بھی، مجھے الو کیوں بنایا؟ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے کیکے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کیا ہوا تھا اس رات میرے ساتھ؟ کنول کا لہجہ رونت گیا۔ واٹ ایور، مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں۔ تم یہ بتاؤ، تمہارا شوہر اس رات کہاں تھا؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ کیکے نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔
جبکہ اس کی بات جہاں کنول کو چبھی وہیں ارسل بھی لب بھیج گیا۔ یو آر امپاسبل کے جن قابوں میں تم پھنسی ہو ان سے باہر نکل آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ کنول وارن کرتی وہاں سے جانے لگی کہ کے نے اس کا بازو جکڑا۔ میری بات کا جواب دو، اس رات تمہارا شوہر کہاں تھا؟ اس کی لیجے کی آگ کنول کو اندر تک سلگا گئی۔ اپنی بیوی کے پاس، اس کی باہوں میں۔ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس کے کان کے پاس ہوتی شیرنی کی طرح گھرائی کہ کے کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 چینل سے ڈیلیٹ ہو گئے تھے، اس لیے دوبارہ اپلوڈ کیے تھے یہ دونوں پارٹس، اور اس کے بعد اب یہ نیو ایپیسوڈس آئیں گی سارے۔ اب تک کی جتنی بھی ایپیسوڈس ہیں وہ تمام آپ کو چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گی اب۔